اور پھر رب تعالیٰ دعائیں کیسے قبول کرتا ہے؟ رب تعالیٰ تو خود ترغیب دیتا ہے کہ آپ دعا مانگو، میں دعا کو قبول کروں گا. کہتا ہے جی، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی میرے سے مانگو. اگر آپ کو نمک کی ڈلی چاہیے، تھوڑا سا نمک بھی چاہیے، وہ بھی میرے سے مانگو. ہے نا معمولی سا، تھوڑا سا نمک کیا معمولی سا ہے نا، پھر بھی رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وہ میرے سے مانگو، میں آپ کو عطا کروں. اور پھر وہ دعائیں کیسے قبول کرتا ہے؟ اس کے دعائیں قبول کرنے کا اندازہ کیجئے کہ ایک بار جو ہے ایک آدمی جو ہے وہ روایات میں آتا ہے کہ بت خانے میں بیٹھا ہوتا ہے. بت خانے میں بیٹھے جو ہے وہ پکارے جا رہا ہوتا ہے، یا صنم یا صنم یا صنم، مسلسل یہی پکارے جا رہا ہوتا ہے. رب تعالیٰ فرشتوں سے کو حکم دیتا ہے، جاؤ بھاگ کے جاؤ، جا کے اس کی ضرورت پوری کر دو. فرشتے حیران ہوتے ہیں، یا الہی یہ تو ایک بت کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس سے کچھ مانگ رہا ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ جا کے اس کی ضرورت پوری کر دو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا؟ اس نے یا سمد بھی کہا ہے. تو فرشتے کہنے لگے، یا الہی وہ تو یا صنم پکار رہا تھا، نیند کی حالت میں ہے، وہ اس کو غنودگی طاری ہوئی ہے اس کے اوپر، اور پھر وہ غلطی سے اس کے منہ سے یا صنم کہتے کہتے یا سمد نکل گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگرچہ اس کے منہ سے غلطی سے نکلا ہے لیکن نام تو میرا ہی نکلا نا. اس نے غلطی سے پکار ڈالا لیکن میں نے تو غلطی سے نہیں سنا نا، نام تو میرا ہی پکارا نا. جاؤ جا کے اس کی ضرورت پوری کر دو. پھر وہ ایک جب غلطی سے پکارنے پہ رب تعالیٰ اتنی مرادیں پوری کرنے والا ہے، تو پھر جب ہم کانشیس مائنڈ سے، دل سے، ایمان کے ساتھ اپنے رب کو پکاریں گے تو پھر آپ کتنی دعائیں سننے والا ہوگا. اور پھر تو یہ ایسی بابرکت مہینہ ہے، اس میں تو دعاؤں کی قبولیت بہت زیادہ ہے. تو اس میں رب تعالیٰ سے مانگیں، جتنا مانگ سکتے ہیں. ایک روٹین بنا لیں، جو جو چیزیں آپ کو چاہیے ان کی لسٹ بنائیں کہ کیا کیا مجھے چاہیے. ڈیلی ایک اس کی تسبیح کر ڈالیں، رب تعالیٰ یہ مجھے چاہیے، یہ مجھے چاہیے، یہ چاہیے. مانگے نا اس سے نہیں مانگے تو کس سے مانگیں گے؟ اس کو نہیں پکاریں گے تو کس کو پکاریں گے؟